अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने गजा में अमन के सिलसिले में 20 नुकात रखे और डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन की मजमती तंजीम को वार्न किया कि वो 3 से 4 दिन में इसका जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर जो इजराइल गजा में कार्रवाई करेगा उसकी वो हिमायत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनट बाद इसराइल का वजीर आजम बाहर आता है और वो 1 मिनट 22 सेकंड का एक वीडियो पैगाम जारी करता है। इस वीडियो पैगाम में जो इसराइली वजीर आजम है वो हिब्रू में अपनी इसराइली आवाम को बताता है कि मैंने टेबल टर्न कर दिए हैं, यानी अब जो बॉल है वो फलस्तीन के मजमती तंजीम के कोर्ट में है, उसने जवाब देना है। अब वो आइसोलेट हो गई है, दुनिया का दबाव उस पर होगा और वो हमारी शराइत को तस्लीम करेगी। ये 1 मिनट 22 सेकंड का जो वीडियो पैगाम था, नेतन्याहू को ये लगता था कि उसने जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसको ट्रैप कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि जो 20 नुकात थे उसके अंदर अगर आप उसको पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो बिटवीन द लाइन ये कहा गया था कि फलस्तीन की मजमती जो तंजीम है वो सरेंडर करेगी, उसका खात्मा होगा और कुल्ली तौर पे उसको फलस्तीन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब नहले पे दहला लग गया है। फलस्तीन की मजमती तंजीम ने टेबल को टर्न कर दिया है, यानी वो नेतन्याहू जो दावा कर रहा था कि उसने टेबल को टर्न कर दिया है, खेल अब जो है वो पलट चुका है। अब इसराइल की मजमती तंजीम ने दोस्तों बाजी पलट के रख दी है और डोनाल्ड ट्रंप, यानी बाजी ऐसी पलटी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो सदर है वो इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की मजमती तंजीम के हक में बयान जारी कर रहा है। हुआ कुछ यूं है कि गुज़िश्ता शाम डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने फलस्तीन की मजमती तंजीम को वार्निंग दी। पहले वो 3 से 4 दिन दे चुका था, लेकिन उस डेडलाइन को उसने बढ़ाया और इतवार शाम तक कहा कि वॉशिंगटन टाइम, यानी 6 बजे शाम के वॉशिंगटन में इतवार के दिन तक की मैं मोहलत दे रहा हूं, फलस्तीन की मजमती जो तंजीम है वो अपना फाइनल जवाब दे दे। उसके बाद अगर वो नहीं देते तो फिर जहन्नुम बना दिया जाएगा गजा को। ये वो धमकी लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान में उस वक्त जब ये धमकी लगाई गई। गालिबन सुबह के 3 पीर के बजरे होते अगर इस धमकी पर अमल दरामद किया जाता। लेकिन हुआ क्या है? हुआ दोस्तों ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि खेल पलट दिया गया है, बाजी पलट दी गई है। अब टेबल टर्न हो गए हैं जो नेतन्याहू और इसराइल है उसके खिलाफ। और वो हुआ ऐसे है कि जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसने मशावरत की है, डीप मशावरत की है, लंबी मशावरत की है, कई दिनों तक ये कंसल्टेशन चलती रही है, तमाम फरीकैन को एतमाद में लिया गया है। और अब जो बयान जारी किया है फलस्तीन की मजमती तंजीम ने, उस बयान के बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को वीडियो बयान जारी करना पड़ा, बाकायदा इसराइल जो है उसके हवाले से ट्वीट करना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसके रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया और लिखा कि जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है वो अमन पर आमादा है, वो अमन चाहती है, लिहाजा फिल फौर जो इसराइली फौज है वो गजा में बमबारी को रोक दे। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें भी कुछ इसी तरह की उसने बातें की। लेकिन आखिर वो क्या चाल है जो कि अब फलस्तीन की मजमती तंजीम ने चली है और वो बयान जारी किया है? उस बयान को आप पढ़ें दोस्तों, वो मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। उस बयान को बार बार पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने चाल क्या चली है। यानी वो ये चाल चल रहा था इसराइल का वजीर आजम कि जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसको कुल्ली तौर पे खत्म कर दिया जाए, उसको कुल्ली तौर पे बाहर कर दिया जाए। लेकिन वो जो बयान जारी किया गया है जिसके रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप को बयान जारी करना पड़ा और इसराइल पर दबाव डालना पड़ा, इसराइली फौज पर दबाव डालना पड़ा और कहना पड़ा कि फिल फॉर इसराइल की फौज बमबारी रोक दे। उस बयान में जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमने कंसल्टेशन की है, तमाम जो फलस्तीन के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत की गई है, लंबी मशावरत की गई है, जो अरब ममालिक हैं उनके साथ मशवरा किया गया है, जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ मशवरा किया गया है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे खैरख्वाह हैं, उनके साथ मशावरत की गई है। और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर का 20 नुकात का अमन मंसूबा है, हम उसकी जो हिमायत करते हैं। साथ साथ उन्होंने अरब दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का जो सदर है दोस्तों, उसकी एक साइकोलॉजी है, उसकी साइकोलॉजी नार्सिज्म है
اور نارسزم کیا ہوتا ہے؟ نارسزم ہوتا ہے کہ میری آپ تعریف کیجئے، میری آپ خوشامد کیجئے، مجھے آپ بڑا بنا کے پیش کیجئے، بتائیے آپ سے بڑا کوئی مسیحا نہیں ہے، دنیا کو صرف آپ بچا سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصیت ہے کہ اس کو اس طرح کے لوگ اپنے آس پاس یا پھر اس کی تعریف کرنے والے بڑے پسند ہوتے ہیں، اسی لیے جو عرب شہزادے اور عرب شیخ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے، اس کے جو 20 نکات ہیں اس کی بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کہا نا یہ ماسٹر اسٹروک ہے یہ بیان، اس بیان میں جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تمام مغویوں کو رہا کرنے پر راضی ہیں جس طرح کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کے مطابق، لیکن اس کے لیے جو فورسز ہے، جو غزہ اسٹرپ ہے، غزہ کی پٹی ہے، وہاں سے فورسز کو وڈرا کرنا ہوگا، کلی طور پہ وڈرا کرنا ہوگا۔ یعنی اسرائیلی فوج کا نام نہیں لیا گیا اس بیان میں، اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا، لیکن انڈائریکٹلی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسرائیل کی فوج کو غزہ کی پٹی سے نکلنا ہوگا تو پھر ہم تمام مغویوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکات تھے جو نتن یاہو کے ساتھ اس نے اعلان کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ پہلے جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے اس کو سرنڈر کرنا ہوگا، غزہ میں جو مغوی ہیں جو کہ اسرائیل کے ہیں تقریباً 48 کے قریب ہیں، جن میں سے 20 زندہ ہیں اور کچھ مارے گئے ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کو حوالے کرنا ہوگا اسرائیل کے، اور اس کے بعد جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ کچھ حد تک باہر نکلیں گی۔ لیکن میں نے کہا نا کہ فلسطین کی مذمتی تنظیم نے ٹیبل کو ٹرن کر دیا ہے، وہ نتن یاہو جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے ٹیبل کو ٹرن کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستو ہاتھ ہو گیا ہے، اور امریکی صدر فی الفور دنیا کے سامنے آیا ہے، ٹویٹ بھی کر رہا ہے، ویڈیو پیغام بھی جاری کر رہا ہے، بیانات بھی جاری کر رہا ہے، اور وہ فلسطین کے مذمتی تنظیم کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو فلسطین کی مذمتی تنظیم کا بیان ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو باڈی بنائی جائے گی، یعنی کہ آپ جو فلسطین کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ایک باڈی بنائیے جو فلسطین کے لوگ ہیں ان پر مشتمل ہو، ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو، جو ماہرین ہیں ان پر مشتمل ہو، وہ فلسطین کا جو نظام ہے اس کو آگے چلائیں، اور ساتھ ساتھ آگے جو معاملات ہیں جن پر مشاورت ہونی ہے، بات ہونی ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ یعنی پہلے جو 20 نکات تھے اور اسرائیل کا جو سازش تھی اس کے تحت اس تنظیم کو باہر نکال دینا تھا، مشاورت کے عمل سے باہر نکال دینا تھا، لیکن ماسٹر اسٹروک کھیلتے ہوئے اس نے اپنی جگہ بھی بنا لی ہے، جو غزہ کا حل ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے، جو اسرائیلی فوج ہے اس کو غزہ سے نکلنے پر بھی اپنی کنڈیشن رکھ دی ہے، اور جو امریکہ کا صدر ہے وہ اس پر آمادہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ ماسٹر اسٹروک نہیں ہے تو ماسٹر اسٹروک کس کو کہتے ہیں؟ اور جو قطر تھا دوستو، قطر نے پہلے ہی پاکستان کو بتایا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بتایا تھا، شہباز شریف صاحب کو بتایا تھا، باقاعدہ اس کا اظہار اسحاق ڈار صاحب کر چکے تھے کہ جو قطر ہے اس نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور ملک تھا جو غالباً ترکی یا مصر تھا، جس نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے، نام میں نہیں لے سکتا، آپ بہت سارے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی نام لے لو، نام کیوں نہیں لیتے؟ تو بھائی ریڈ فلیگ ہو جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ انہی کے کنٹرول میں ہے جن کے خلاف وہ لڑ رہی ہے وہ تنظیم، تو آپ سمجھ جائیے۔ تو پھر کہا یہ گیا کہ وہ مان جائیں گے، اور انہوں نے کنڈیشنلی یہ تسلیم کر لیا ہے، اور معاملات اب طے ہونے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بڑی خبر ہے دوستو، بڑی خبر یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل کو اور شہباز شریف کو دوبارہ سعودی عرب طلب کر لیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، منی نیٹو ایگریمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی ہیڈ لائنز بنی، اسرائیل میں باقاعدہ تھرتھلی تھی، اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کانپ رہا تھا، وہاں پہ تجزیے اور تبصرے ہو رہے تھے کہ جو پاکستان ہے اس نے بڑا ماسٹر اسٹروک کر دیا ہے۔ تو اب شہزادہ محمد بن سلمان چند دنوں میں تقریباً 10-15 دن گزرے ہیں، کیوں دوبارہ فیلڈ مارشل کو بھی بلا لیا ہے اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے، پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ نومبر کے مہینے میں جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے انہوں نے پاکستان آنا ہے، اب خبر یہ آ گئی ہے کہ دونوں کو دوبارہ بلا لیا ہے، تو ایک گریٹر منصوبہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف معاملہ فلسطین کا اور غزہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ مڈل ایسٹ کا ہے، کہ اگر مڈل ایسٹ میں اگر آپ کو امن قائم کرنا ہے، امن لانا ہے، تو پھر غزہ کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، وہاں کا سلوشن سامنے لانا ہوگا۔ لہٰذا اب شہزادہ محمد بن سلمان نے جو بلایا ہے اس میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، ایک تو پاکستان کے ساتھ جو اکنامیکل ٹائز ہیں
ان کا اضافہ ہو رہا ہے, ان میں اضافہ کرنا ہے. مزید جو ایگریمنٹس ہیں, اور ہو سکتا ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہے اس میں قطر بھی شامل ہو سکتا ہے. حالانکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ گزشتہ دنوں ایگزیکٹو آرڈر ایک جاری کر چکا ہے. ایگزیکٹو آرڈر ہونا اور ایگریمنٹ ہونے میں فرق ہوتا ہے, تو قطر بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بن جائے جو میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. تو ایک غیر معمولی خبر ہے کہ فلسطین کے مذمتی تنظیم کا ایکسپٹ کر لینا, اس 20 پوائنٹس کو کنڈیشنلی, ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسطین کی مذمتی تنظیم کو اپریشیٹ کرنا, اور اسرائیل کو یہ کہنا کہ تم بمباری روک دو فی الفور اور یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اور جو نتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے, حالانکہ دوستو یہ جو 20 نکات ہے نا, اور اسحاق ڈار صاحب بات کا اظہار کرتے رہے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کیا کہ جو 20 نکات وہ ہیں جو کہ ہمارے نہیں ہیں, ہمیں جو دکھایا گیا تھا اور جو پیش کیا گیا وہ دونوں مختلف ہے, لہٰذا پاکستان اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا تھا, کئی عرب ممالک بھی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے تھے. لیکن اب جو بال ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا چال چلتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھ رہا تھا. حالانکہ دنیا پورا یورپ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا, باقاعدہ یورپ کے ملکوں میں سڑکوں میں لوگ نکل رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر احتجاج نہیں ہو رہا, وہ جو فلوٹولا گیا تھا جس کو اغوا کر لیا اسرائیل نے, پورے یورپ میں سڑکوں پہ جو ہے وہ لوگ نکل آئے تھے غزہ کے حق میں, فلسطین کے حق میں. لیکن اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے اسرائیل جو ہے وہ اگلی چال کیا چلتا ہے. شاطر تو ہے, منصوبہ تو اس کا گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے. پاکستان کی جو چال تھی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو چال تھی, شہباز شریف صاحب کا جو ماسٹر اسٹروک تھا, پرنس محمد بن سلمان کی جو چال تھی, جو مسلم دنیا نے اور عرب ممالک نے منصوبہ بنایا تھا, بظاہر نظر آ رہا ہے دوستو کہ فلسطین کی مذمتی جو تنظیم ہے اس نے بھی اب ایک ماسٹر اسٹروک کھیل دیا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.